السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ راجستھان کے ادے پور میں جو گھٹنا ہوئی ہے اور دو جوانوں نے کنہیا لال ایک درزی کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا کہ اس نے نپور شرما کا سمرتھن کیا تھا۔ گستاخ رسول نپور شرما کی حمایت میں، سپورٹ میں اس نے ایک پوسٹ کیا تھا۔ اسی کو لے کر دو مسلم جوانوں نے، جس میں ایک کا نام ریاض محمد اور ایک کا غوث محمد بتایا جا رہا ہے، انہوں نے کنہیا لال کا مرڈر کر دیا، قتل کر دیا۔ اس کو لے کر پورے ملک میں تمام ہی بڑی مسلم تنظیمیں اور تمام ہی مسلمانوں کی جانب سے باقاعدہ اس گھٹنا کی سخت الفاظ میں نندا کی جا رہی ہے، مذمت کی جا رہی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ سے لے کر تمام تنظیمیں اس کی مذمت کر رہی ہے۔ ایسے ہی جمعیت علماء کے راشٹریہ ادھیکش حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی صاحب کا اس وقت ادے پور گھٹنا کو لے کر بڑا اہم بیان آیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے صاف طور سے کہا کہ یہ ایسی گھٹنا ہے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ آئیے سنتے ہیں خود حضرت مولانا ارشد مدنی کی زبان سے کہ انہوں نے ادے پور کے اس واقعے کو لے کر کیا کہا۔ میں رابطۂ عالم اسلامی کی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے ملیشیا آیا ہوا ہوں۔ مجھے یہاں آ کر پتہ چلا کہ ہندوستان میں راجستھان کے شہر ادے پور میں ایک واقعہ پیش آیا۔ جمعیت علماء ہند ہمیشہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کسی کام کے کرنے کی مخالفت کرتی ہے۔ ہم اس واقعے کی بھی مذمت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور ایسا عمل کرنا ملک کے اندر امن و امان کو تہوبالا کرنے والا ہے۔ جس طرح ہم ہمیشہ سے موب لنچنگ کی مخالفت کرتے چلے آئے اور ہم نے ہمیشہ حکومت سے یہ کہا کہ اس کے خلاف قانون بناؤ، ایسا کرنے والے لوگوں کو پکڑو، انہیں جیل بھیجو اور ان کو ایسی سزا دو کہ جو دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ ہم اسی طرح اس کی بھی مذمت کرتے ہیں اور قانون یہاں بھی اپنا کام کرے گا۔ ملک کے اندر ضروری ہے کہ جس طرح ہم ہزاروں سال سے ملک کے اندر بھائی چارگی اور محبت کا پیغام دیتے چلے آئے ہیں اور بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے اور گزارتے چلے آئے ہیں، ہمیں اسی کو فروغ دینا چاہیے۔ ملک کی سلامتی اسی کے اندر ہے، گورنمنٹ کو وہی کام کرنے چاہیے۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اگر ملک نے اور ملک کی حکومت نے اس بد زبانی کے اوپر پہلے سے شکنجہ کس دیا ہوتا تو آج ملک کے اندر یہ حالات نہ ہوتے اور یہ بد امنی کی صورت پیش نہ آتی۔ میں پھر آخر میں مسلمانوں سے، جمعیت علماء ہند کی طرف سے جو ان کی اپنی جماعت ہے اور 100 سال سے زیادہ پرانی جماعت ہے، میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ملک کے امن و امان اور سالمیت کو اپنے سامنے رکھیں